بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اور میرے بابا اور میری امی جان ہم سب ایک گاؤں میں رہتے تھے جہاں ایک وڈیرے کا راج تھا۔ وہ ظالم شخص تھا اور صدیوں سے لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، کسی کو اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتا تھا۔ میرے بابا ان کے ہاں ملازم تھے، امی بھی کام کرایا کرتی تھیں۔ میرا اور میرے بابا کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن وڈیرا کبھی ایسا نہ ہونے دیتا۔ لیکن بابا نے چھپ کر پڑھانا شروع کر دیا۔ میں اچھے اسکول جاتی تھی، اگر وڈیرے کو یہ پتہ لگتا تو وہ ہمیں کبھی نہ چھوڑتا، لیکن میرے بابا بہت ہمت والے تھے۔ روز مجھے اسکول چھوڑ کر آتے تھے، پھر ایک دن وہ نہیں آئے۔ میرا نام نورین ہے، ابھی بہت کم عمری میں تھی میں۔ غربت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ ہم لوگ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں دیگر گاؤں کی نسبت نام کو بھی کوئی سہولیات فراہم نہ کی گئی تھی۔ وڈیرا ہی علاقے کا والی وارث سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کا وڈیرا بھی بڑا ہی ظالم تھا، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اتنا فکر مند تھا کہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک تک بھجوانا چاہتا تھا، لیکن دوسروں کی اولاد کے مستقبل کی تباہی اس کا بنیادی مشن تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے برابر آئے یا اس کی اولاد کے برابر پڑھے اور قابل بنے۔ گاؤں کے رہنے والے ہر بچے کی تعلیم میٹرک تک محدود کر دی تھی اور کسی کو بھی اس سے آگے پڑھنے کی قطعاً اجازت نہ تھی۔ وہ ہم غریب لوگوں کو جو اس کے گھر کے کام کرتے تھے، جیسے کہ گندم صاف کرنا، ان کے جانوروں کا خیال رکھنا، ان کے گھر کی دیگیں پکانا، اس کے گھر کی چارپائیاں بنانا یا اس کے گھر کو صاف کرنا، ہماری غربت کا مذاق اڑاتا اور ہمیں نیچ ذات کہہ کر باتیں سناتا۔ پر میرے بابا کہتے تھے کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے، اور میں اس گاؤں کی پہلی ایسی لڑکی بن گئی جو کہ ڈاکٹر ہوں۔ مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی میرا یہ خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، گاؤں کے غریب بیمار لوگوں کا مفت علاج کروں، کیونکہ وڈیرا لوگوں کو نہ ہسپتال بنوا کر دیتا تھا، نہ انہیں علاج کی بہترین سہولیات دیتا۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو گئیں اور لوگ بہت مشکل میں تھے۔ باہر سے آئے کچھ لوگ بہت جوش و جذبے سے لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور لوگ ان کو بہت زیادہ دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی، اور میرے بابا نے کہا تھا کہ میرا خواب بھی یہی ہے کہ تم ڈاکٹر بنو۔ اسی لیے وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھے اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ جہاں میں پہلے پڑھتی تھی اس اسکول میں میری بہت ساری سہیلیاں تھیں، ساری کی ساری ہی 5 کلاس پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ گئیں، اور اب میں جس اسکول میں پڑھ رہی تھی یہاں میری کوئی بھی خاص دوست نہیں تھی۔ بابا کہتے تھے کہ تمہیں دوست بنانے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں پڑھنے سے مطلب ہونا چاہیے۔ ویسے بھی غربت نے گھر میں پنجے گاڑ رکھے تھے، تو بابا کو میری فیس پوری کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ بابا تو کام کرتے ہی تھے، ساتھ میری امی بھی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ دن بھر وہ گھر کے کام کرتی تھیں اور پھر وڈیرے کے گھر کا کام بھی کرتی تھیں۔ بہت زیادہ محنت کرتی تھیں، پورا دن دونوں بہت تھک جاتے تھے، ایک ایک روپیہ بچا بچا کر رکھتے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بات بھی جب سرکار تک پہنچی کہ مجھے مہنگے اسکول میں داخل کروا رہے ہیں اور میٹرک کروانا چاہتے ہیں، تو اس نے میرے بابا کو بلا لیا۔ میری اماں بہت ڈر گئی تھی، اور میری اماں کہتی تھی وڈیرا کا ہوں بلانا خطرے سے خالی نہیں۔ وڈیرا جس کو بھی ایسے بلاتا تھا وہ شخص واپس نہیں آتا تھا، صرف اس کی لاش ہی واپس آتی تھی، اور پھر کوئی وڈیرے کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بھی ساتھ چلنے کو کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی، لیکن بابا نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پھر پتہ نہیں اس نے 1 گھنٹے تک بابا سے کیا بات کی اور بابا نے کیا جواب دیا تھا، لیکن بابا نے کہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے گاؤں میں میٹرک کے بعد لڑکیوں کو کالج بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا، اور کوئی کالج تھا بھی نہیں۔ مجھے پڑھنے کی غرض سے شہر جانا پڑتا۔ میرے بابا کہتے تھے کہ ہم جھوٹ بول دیں گے کہ اس کو کام کے لیے بھیجا ہے، اس کے ماموں کے گھر جو شہر میں رہتا ہے، اور وہیں پر یہ پڑھائی کرے۔ لیکن اگر یہ بات کسی دن وڈیرے کو پتہ چل جاتی تو ہم تینوں کی جان ناحق لے لی جاتی۔ وڈیرا تو ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے، ہمارے بلوچستان میں یہ بات مشہور ہے، لیکن ہمارے علاقے کا وڈیرا رحم کی صفت سے خالی تھا۔ جو اپنے بچوں کے لیے پسند کرتا تھا وہ ہم غریبوں کے بچوں کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے علاقے کے بچے اس کے بچوں سے آگے نکل جائیں، اور اب میں جس اسکول میں پڑھا رہی تھی اس کے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھنے کے بعد شہر چلے گئے تھے۔
آگے پڑھائی کرنے کے لیے، یعنی ابھی میں اس کے بچوں کی جگہ پہ جا رہی تھی۔ ابھی سے ہی ان کا مقابلہ کر رہی تھی اور اس بات کا احساس تھا وڈیرے کو۔ میری امی گھر کے بھی کام کرتی تھی اور باہر کے بھی کرتی تھی۔ ابا کو بھی جو کام ملتا محنت مزدوری کر لیتے تھے۔ میں ان کو کہتی تھی کہ میں گھر کے کام کر لیا کروں گی، ویسے بھی آدھے دن کے بعد میں واپس آ جاتی ہوں، لیکن اماں کہتی تھی کہ نہیں، تم گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، اس طرح تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ جو اسکول والوں نے کام دیا ہے وہ اچھے سے کیا کرو اور گھر کے کاموں کی فکر مت کیا کرو۔ یہ تو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے، یہ سب تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے تھے، لیکن آج کل ہمارے علاقے میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھیں۔ شروع میں جب بارش ہوئی تو سب لوگ کافی خوش ہو گئے، کیونکہ ہمارے اس علاقے میں بارش کافی کم ہوتی تھی۔ اسی لیے سب نے کہا کہ اچھی بات ہے، بارش ہو رہی ہے تو فصلیں اچھی ہو جائیں گی، اور موسم بھی کافی بہتری آئی تھی۔ میں بھی خوش تھی اور اسکول میں بھی سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ اگر ایسا ہی موسم رہا تو بڑی بات ہے، ورنہ تو گرمی سے جان نکل جائے گی۔ جب تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیچڑ بھی بنتا ہے، تھوڑی بہت زحمت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے عذاب اور کسی قیامت کی صورت اختیار کر لے۔ اب بارشوں میں شدت آنے لگی اور اب روز بارش ہونے لگی۔ پہلے پانی کھڑا تھا اور اب پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے بھی بہت مسئلہ رہا تھا۔ وڈیرے کے پاس تو بڑی گاڑی تھی، اس کے بچے تو آرام سے گھومتے پھرتے تھے، لیکن ہم ضلالت کا شکار تھے۔ وڈیرے نے ہمیشہ یہی کہہ کر دلاسے دیے کہ سڑکیں بنواؤں گا، لیکن آج تک سڑک نہیں بنوایا پایا۔ ایک دن صبح بارش ہو رہی تھی اور امی نے بھی مجھے اسکول جانے کے لیے نہیں اٹھایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو بابا امی سے جھگڑ رہے تھے کہ بچی کو اسکول کے لیے کیوں نہیں جگایا، تو امی نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی، پر بابا کا کہنا تھا بارش ہو رہی تھی تو اس نے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا تھا۔ امی نے کہا کہ اتنی بارش میں ایسے میں کیسے جاتی، تو بابا نے کہا کہ میں خود لے کر جاتا ہوں، کسی سے چھتری ادھار مانگ کر لیتا، لیکن میری بیٹی کی پڑھائی میں حرج تو نہ ہوتا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن کتنا قیمتی ہے سیکھنے کے لیے، اور ابھی تو پیپر بھی ہونے والے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی چھٹی نہ کرے، بارش ہو جائے تو بھی میں اس کو ضرور بھیجوں گا۔ امی کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ جنونی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ پر پاپا کا کہنا تھا کہ ایک دن کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ اب میں بارش میں بھی اسکول جا رہی تھی اور لڑکیاں بھی باقاعدگی سے آتی تھیں، کیونکہ اسکول میں ویسے بھی چھٹی کرنے کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ بڑا اسکول تھا، یہاں پر بہت ڈسپلن تھا، لیکن آج کل سیلابی خطرہ بھی تھا اور موسمی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے کہ آس پاس کے گاؤں میں سیلابی ریلے آتے تھے، جنہوں نے تھوڑی بہت تباہی مچائی ہے، کوئی مرا نہیں ہے۔ بابا کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دن صبح اٹھی تو پھر سے بارش ہو رہی تھی۔ امی نے کہا کہ آج تیرا باپ بھی سو رہا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہہ دینا کہ تمہاری آنکھ نہیں کھلی اور مجھے یہ اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا کہ بابا میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے میں نے جانے کا ارادہ کر لیا اور امی سے کہا کہ جلدی آ جاؤ گی، بابا روز چھوڑنے جاتے تھے، لیکن وہ سو رہے تھے، اس لیے میں خود ہی چلی گئی۔ اماں نے کہا کہ بارش زیادہ ہوگی تو تیرے باپ کو بھیج دوں گی تجھے لینے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ راستے میں بابا کی باتیں سوچتی جا رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ ابھی تو آگے بڑا کچھ ہے، ہمیں چھپا کے سب کچھ چلنا ہوگا، ڈاکٹر بننے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور وڈیرا کی نظر ہم پر پڑ گئی ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی زیادہ چالاکی سے سب کچھ کرنا، کسی کو بھی اس بات کے بارے میں نہ بتانا، اپنے دوستوں کو بھی نہیں، کسی بھی انسان کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم ڈاکٹر بننے والی ہو۔ میں نے کہا کہ جب بن کے آ جاؤں گی تو پھر تو سب کو پتہ چل جائے گا، تب وڈیرا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بابا نے کہا کہ تم وہیں پر پڑھائی کرنا اور وہیں پر کام بھی شروع کرنا، پھر جب تمہاری تنخواہ اچھی لگ جائے گی تب یہاں ہسپتال بنا لینا، شہر میں کوئی گھر تلاش کر لیں گے، وہیں رہ لیں گے، یہ ہمیں کہاں تلاش کرتا پھرے گا، پورے شہر میں تھوڑی ہمیں ڈھونڈ سکتا ہے، ہم مزے سے وہاں پر ہی رہیں گے۔ میں نے بابا کو کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں بہت زیادہ محنت کروں گی اور آپ لوگوں کو بھی وہیں پر بلا لوں گی، میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ لوگ اس غربت کے سائے تلے پوری زندگی یوں ہی بسر کر دیں۔ یہ ساری باتیں میں نے رات ہی کو بابا سے کی تھیں جب میں ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ مجھ پر بہت فخر کرتے تھے، اماں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، میری امی بھی ساتھ دیتی تھیں، کہتی تھی کہ بیٹی کو ضرور کچھ بنائیں گے۔ دراصل یہ بھی وہی بات تھی کہ میرے بابا خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن اس ٹائم کے وڈیرے نے بابا کے باپ کو ڈرا دیا اور وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے
پیچھے سارے خاندان کی جان لے لیں گے، اس لیے انہوں نے ہمت ہار دی۔ لیکن بابا نہ ڈرے، بابا بہت بہادر تھے، ڈٹے رہے۔ اسکول گئی تو پتہ چلا آج لڑکیاں بہت کم تعداد میں آئی ہیں، اس لیے کیونکہ بارش ہو رہی ہے۔ ٹیچر آ گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ سب لوگ بیٹھ کر اپنا جو بھی انہوں نے پڑھا ہے وہ یاد کریں، تھوڑی دیر کے بعد میں سن لوں گی۔ ہمیں پتا تھا کہ آج پڑھائی نہیں ہونی ہے، لیکن میری دوست نہیں آئی تھی، اگر وہ آئی ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت بات چیت کر لیتی، پر میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ دوپہر 12 بجے تھے کہ ہمیں اسکول والوں کو ایک گراؤنڈ میں بلا لیا گیا۔ استانی آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی اور پرنسپل کی شکل دیکھ کر بھی ایسا لگتا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ پھر پرنسپل نے بولنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کے کان میں کچھ بات کی اور وہ مزید پریشان نظر آنے لگی۔ انہوں نے کہا آپ سب کو چھٹی دے رہے ہیں کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جائیں، گھبرائیں نہیں اور لائن بنا کر کلاس سے باہر جائیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن تک رہے گا کہ جب بارشیں ختم ہو جائیں گی تو اسکول کھل جائے گا۔ وہ یوں گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس انداز میں کہہ رہی تھی کہ ہم پریشان نہ ہو جائیں۔ اچانک وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ اچانک سے ہی ہمارے اسکول کے کینٹین والے وہ ہال کے اندر آئے اور انہوں نے پرنسپل کے ہاتھ سے مائک چھین لیا اور اس کے بعد ایک ایسی بات چلا کر بتائی کہ ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بچوں، اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ، یہاں سیلاب آنے والا ہے، ہماری بستی کی طرف بہت بڑا، ہم سب لوگ مرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سیلاب یہاں پر پہنچ جائے گا، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے خبروں میں سنا ہے 2 لوگ آئے ہیں اور اس شخص کو وہاں سے لے گئے۔ وہ بری طرح رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سارے اپنی اپنی جان بچاؤ کیونکہ ان کا ٹائم برباد کر رہے ہو۔ ٹیچر نے کہا آپ کو جلدی چھٹی دی جا رہی ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو باری باری فون کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر والوں کو فون کریں، وہ آ کر آپ کو لے جائیں۔ اس وقت میں بھی کافی ٹائم ضائع ہو رہا تھا کیونکہ اس ملک کے بچے زیادہ تھے۔ انکل صابر کی بات سن کر ہم سب حیران تھے، لیکن ٹیچر نے کہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں تو پیدل اسکول سے جاتی ہوں، لیکن ابا نے کہا تھا کہ اگر بارش زیادہ ہو تو وہ مجھے خود لینے آئیں گے۔ آپ لوگوں نے چھٹی ٹائم سے پہلے کر دی ہے، اس لیے مجھے فون کر کے بتانا ہے۔ میڈم نے کہا کہ تم فون کر لو۔ میں نے فون ملایا، لیکن اب بابا کا فون بج رہا تھا پر فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، وہ اسکول سے فون آتا تو وہ ضرور اٹھاتے۔ میں نے ٹیچر کو کہا یہ فون نہیں اٹھا رہے۔ اس نے کہا کہ تم ایک دفعہ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کوشش کر لینا۔ اس میں بھی میرا وقت برباد ہو گیا۔ میں نے 15 منٹ کے بعد دوبارہ کوشش کی، لیکن بابا فون نہیں اٹھا رہے تھے، صرف بیل جا رہی تھی۔ اس کے بعد 10 منٹ بعد جب دوبارہ کوشش کی تب تک بیل بھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ ٹیچر نے کہا کہ خیال سے جانا۔ جب میں باہر نکلی تو ایک عورت بھی جا رہی تھی، وہ اسکول کی آیا تھی، اس کا گھر بھی اسی طرف تھا۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں لیکن اکیلی مت جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ جا رہی تھی تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ صبح راستے میں اتنا پانی نہیں تھا، جب واپس جا رہے تھے تو کافی پریشان ہو رہی تھی۔ اس عورت نے کہا بیٹا یہ گاؤں ہے، یہاں پر تھوڑی سی بارش ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے، تم فکر نہ کرو۔ اس عورت کا گھر راستے میں تھا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر فون سے اپنے باپ کو فون کر کے بتا دینا گھر میں بیٹھی ہو، یہ بولیے گا مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں گے۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگا کیونکہ میں اس عورت کو اتنا زیادہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا نہیں میں چلی جاؤں گی۔ جیسے جیسے میں آگے جا رہی تھی پانی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ لینے آ جائیں گے، لیکن ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ ایسی لاپرواہی کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دماغ میں ٹیچر کی باتیں بھی گھوم رہی تھی جس نے کہا تھا کہ کچھ دن اسکول بند رہے گا۔ بابا تو ایک دن بھی مجھے اسکول سے چھٹی نہیں کرواتے تھے اور اب اتنے دن کے لیے اسکول بند کر رہے ہیں، بتایا بھی نہیں کہ کب کھلے گا، بس اتنا کہا کہ اسکول بند رہیں گے۔ مگر میں نے سوچا کہ اپنے گھر میں ہی پڑھائی کروں گی، آگے آگے خود سے بڑھتی جاؤں گی۔ اتنا تو میں کر ہی سکتی تھی، لیکن ابھی تو پانی بڑھتا جا رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی نظر آ جاتا تو میں اس سے مدد مانگ لیتی، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پانی میری کمر تک پہنچ گیا اور میرا بستہ گیلا ہونے لگا۔ میں نے اپنا بستہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا کہ وہ گیلا نہ ہو جائے، لیکن بارش اور تیز شروع ہو گئی۔ میرے پاس ایک بڑا سا شاپر تھا جو مجھے امی نے دیا تھا، اپنا بستہ ڈال دیا۔ مجھے اپنی کتابوں کی بہت فکر تھی کیونکہ یہ کتابیں میرے ماں باپ
نے بہت محنت اور مشقت کے بعد خرید کر دی تھی۔ بہت زیادہ مہنگی کتابیں تھیں۔ میں اس طرح اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور پانی بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ دور سے ایسا لگا کہ جیسے میرے گھر کی دیوار نظر آ رہی ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا، گلیوں میں پانی ہونے کی وجہ سے میں گلی بھول کر غلط جگہ تو نہیں آ گئی تھی۔ میرا گھر تو یہیں پر ہونا چاہیے تھا۔ پانی ابھی زیادہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی گلی ہے، کہ راستے میں کچھ گھروں کے اندر پانی جا رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کی صورتحال دیکھی تھی، اور میری ساری عمر ہی کیا تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے جاؤں کہ بابا کو فون ملایا تو بابا نے فون کیوں نہیں اٹھایا۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ ہم ان کو آدھی بیل بھی دیتے تو وہ فوراً فون کرتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، اور میں نے ان کو 3-4 دفعہ کال کی، پھر بھی وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ مجھے لینے کے لیے آتے تھے۔ اگر انہوں نے آنا ہوتا تو یہیں سے آتے۔ مجھے میرا گھر بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں سمجھ گئی کہ میں اپنے گھر کے علاقے میں تھی، لیکن میرا گھر کہاں تھا؟ وہاں تو صرف پانی ہی پانی تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا گھر ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ میں آگے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اگر میں آگے جاتی تو آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھر کی دیواروں میں سے بھی آدھی کچی تھی، وہ پانی میں گر گئی تھی۔ پانی ہماری دیواروں سے اوپر نہیں تھا، لیکن دیوار شاید پانی کے اندر ہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ چھت پر ایک پاکستان کا جھنڈا لگایا تھا، تو جھنڈا ہی ابھی تک صرف دور سے نظر آ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اپنے گھر کو پہچانا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، کیونکہ جب گھر نہیں تھا تو اس کا مطلب میرے ماں باپ بھی یہاں پر نہیں تھے۔ لیکن میں نے یہ سوچ لیا کہ شاید میرے ماں باپ وقت رہتے ہی یہاں سے نکل گئے ہوں گے۔ اگر کسی محفوظ جگہ پر ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ لوگ نظر آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ ایک چھوٹی کشتی میں تھے وہ لوگ۔ انہوں نے میری مدد کی۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں مل رہے۔ انہوں نے کہا یہاں آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، تم آ جاؤ، یہاں سے سیلابی ریلا گزرنے والا ہے۔ وہ ایک جگہ لے گئے جہاں پر پانی تھا، بس تھوڑی سی جگہ کھڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ جگہ بھی پانی کے اوپر چلے جائے گی۔ وہاں پر کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ سامان بھی لیا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی بچی تھی جو مسلسل رو رہی تھی، اس کی حالت بہت بری تھی۔ عورتیں بھی رو رہی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ اچانک سے یہ اپنے گھر سے اٹھ کر آئی ہیں۔ وہاں کسی نے صحیح طریقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا، نہ پیروں میں جوتا۔ اچانک میں نے سامنے کا منظر دیکھا۔ میرے ماں باپ دونوں کے پانی کے اندر تیرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کے جسم میں جان نہیں تھی۔ دونوں کی روح فنا ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ کی لاشیں بہاؤ کے زیر سایہ تھیں۔ میں نے شور کر دیا کہ اماں ابا اور میرے ماں باپ کی وہ لوگ تب بچا لیتے اگر وہ زندہ ہوتے۔ کچھ نہ کچھ ضرور کرتے۔ ان کی طرف کوئی امدادی سامان پھینک دی، کوئی رسی ہی پھینک دیتی۔ اگر وہ جان کی بازی ہار نہ گئے ہوتے تو ہی لوگوں نے مجھے بچا لیا تھا۔ لوگوں کے اندر اتنا احساس تو تھا۔ ہم سب گاؤں والے ایک دوسرے کے غمخوار تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد تھے۔ ان مرے ہوئے لوگوں کو بچا کر کوئی کیا کرے گا؟ وہ دونوں مر چکے تھے اور ان کی لاشیں بہتی ہوئی آ رہی تھی۔ شاید جب وہ گھر میں تھے تب پانی نے زیادہ حملہ کیا کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ میں اتنی زور سے چلا رہی تھی، میں ان کو بلا رہی تھی کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، میری طرف آ جائیں، میں بچا لوں گی آپ کو۔ آپ لوگ ٹھیک تو ہیں؟ کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ میری آواز نہیں سن سکتے۔ وہ تو کب کے مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے، لیکن ابھی دل کو تسلی دینے کے لیے میں ان سے یوں ہی مخاطب تھی۔ پانی ان کو باہر کر کے میری طرف لا رہا تھا۔ اسی چھوٹی سی جگہ پر رات ہم نے کھلے آسمان نیچے گزاری، اور اس کے بعد ایک امدادی کیمپ آئی اور ہمیں کسی محفوظ جگہ منتقل کر دیا، اور سیلاب زدگان والے کیمپ میں ہمیں چھوڑ دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے ساتھ کون تھا۔ میری حالت کسی زندہ لاش کی تھی۔ سب لوگ میری طرف حیرت و تجسس کے مارے دیکھ رہے تھے، اور مجھے بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں کا وڈیرا یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلا گیا ہے۔ وہی انسان جس نے وعدہ کیا تھا اس گاؤں کو محفوظ بنائے گا، یہاں سڑک بنائے گا اور ہمارے لیے احتیاطی تدابیر کرے گا۔ جب کوئی مصیبت آئے تو وہ سب سے پہلے یہاں سے نکل گیا، اور ہم سب کو مرنے کے لیے یہ بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ ہمارے گاؤں میں سینکڑوں لوگ مر گئے، کئی گھر برباد ہو گئے، جانور مر گئے، فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ کچھ جانوروں کو بھی سیلاب اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ اب نہ جانے ان مشکل حالات کے دور سے
کب نکل سکیں گے۔ میں اس سیلاب کی زد میں آ کر یتیم ہو چکی تھی۔ اتنا مشکل وقت آ جائے گا کبھی نہیں سوچا تھا، نہ دیکھا تھا۔ میرے بابا اتنے اچھے تھے، انہوں نے کبھی کوئی کمی آنے ہی نہ دی تھی۔ میرا حوصلہ تھے میرے بابا۔ اب مجھے کون ہمت دے گا؟ کون میرے لیے محنت کرے گا؟ کون کہے گا تمہیں محنت کرنی ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے،